تصوف کیا ہے اور زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور خود زندگی کی اپنی کیا اہمیت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا اسے ہماری طرف ڈسپیچ کر دو۔ آپ نے پوچھا اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا پھر آپ بھی ہماری طرف آ جائیں۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ ہم زندگی میں پہلے دوسروں کو بھیجتے ہیں، پھر خود چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص باپ کے فوت ہونے پر بہت گھبرایا۔ گرو نے اس سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا والد فوت ہو گئے ہیں۔ کہا گھبراؤ نہیں، تم بھی آخر اس کے پاس پہنچ جاؤ گے، جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ ساری کی ساری زندگی 2 مرتبہ جدائی ہے، بلکہ کئی مرتبہ جدائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہمارا عمل نہیں، پیدا کرنا ہمارا عمل نہیں، مرنا یا مارنا ہمارا عمل نہیں۔ اصل میں زندگی کا آغاز اور انجام ہمارا نہیں، کسی اور کا عمل ہے۔ اس آغاز اور انجام کے درمیان صرف ایک بھرم ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، لیکن وہ عمل بھی ہمارا نہیں۔ جس ذات نے ان دونوں سروں کو مقید کر رکھا ہے، اسی نے درمیان میں آزادی کا تصور دے رکھا ہے، ورنہ آزادی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی فرد صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام ڈھلے لوٹ آتا ہے تو اس کی آزادی کیا ہے؟ جب آنا اور جانا دونوں پابند ہیں تو کیا آزادی ہوئی؟ یہ ایک پردہ ہے، بھرم ہے کہ ہم غلامی کو آزادی کے تصور سے گزار رہے ہیں۔ اصل میں یہ آزادی نہیں بلکہ غلامی ہے۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ غلامی ہے، وہ تو زندگی غلام بن کے گزارے گا، اور اسی کے لیے یہ سارا کھیل ہے۔ اب آپ اس حقیقت کو پہچانو کہ آپ کی اس زندگی میں آپ کا اپنا کیا ہے۔ آپ کے اندر آپ کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ جب بینائی وہ اللہ دے، چہرے بھی وہ بنائے، محبت بھی وہی عطا کرے، عقل بھی دے، خیال بھی دے، صحت بھی دے، تو یہ سب اسی کا تو ہے۔ آپ کی اپنی ملکیت کچھ بھی نہیں، چاہے افکار کی ملکیت ہو، کردار کی ملکیت ہو یا فقر کی ملکیت ہو، یعنی کوئی بھی ملکیت ہو، آپ کی اپنی نہیں، بلکہ آپ اپنی ملکیت کی ملکیت ہیں۔ زندگی مالک نے بنائی ہے۔ صاحب فقر یہ پہچانتا ہے کہ ہماری زندگی ہماری نہیں۔ یہی پہچان تصوف کی ابتدا ہے، اور یہاں سے فقر شروع ہوتا ہے۔ تصوف وہ علم ہے جو ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، زندگی کسی اور کی ہے اور گزار ہم رہے ہیں۔ یاد کسی اور کی اور دل ہمارا ہو، چہرہ کسی اور کا ہو اور نگاہ ہماری ہو، تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے۔ بیٹھے ہم کہیں اور ہوتے ہیں، ہم سفر کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمارا خیال کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سفری کسی کے ساتھ ہوتی ہے اور انجام کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی آزادی کے تصور کے باوجود تزیر انسان کے لیے آزاد نہیں۔ جب انسان سوچتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ یہ آزادی بھی تو آزاد نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گھروں، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ آسمانوں اور زمینوں سے، مگر نہیں نکل سکو گے سوائے اس کی طاقت کے۔ اللہ نے جس کو طاقت دینا ہوتی ہے اسے طاقت سے پہلے تسلیم کا شعور دیتا ہے۔ اگر تسلیم نہ ملے اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کر مرتا ہے، یعنی طاغوت میں مرتا ہے۔ اس لیے طاقت کے نیک امیدوار تسلیم سے ابتدا کرتے ہیں۔ تسلیم کے بعد ملنے والی طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہماری حاصل کی ہوئی اور اللہ کی دی ہوئی طاقت میں فرق یہ ہے کہ جب ہم تسلیم سے چل رہے ہوں تو یہ طاقت اللہ کی دی ہوتی ہے، اور جب کوئی اپنی طاقت سے چلے گا تو پھر انجام کار فرعون، شداد اور نمرود ہوگا۔ تو زندگی کے مختلف انداز ہائے ہستی میں سے ایک انداز تصوف کا ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ زندگی کی فی نفسہ کوئی اہمیت نہیں، تو جو علم یہ بات بتا رہا ہے اسے تصوف کہتے ہیں۔ تصوف انسان کے ساتھ آگہی اور مخلوق کے حوالے سے خالق کی پہچان ہے۔ گویا تصوف وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر ہے، وگرنہ ساری زندگی اپنے پروگراموں پر چلتی ہے۔ مذہب یا دین اجتماع ہونے کا شعور ہے، یعنی جمعہ، عید، جہاد، قتال، شہادت وغیرہ، مگر تصوف کا کوئی فارمولہ نہیں، یہ محبت کے دریافت ہے۔ تصوف کا اگر کوئی فارمولہ ہے تو صرف اللہ کے فضل کا ہے۔ یہ فضل ایسے ہی ہے جیسے دریا پہاڑ سے چل پڑتا ہے، کسی فارمولے کے بغیر، کسی منشور کے بغیر۔ گزرگاہ نہ ملے پھر بھی چلتا جاتا ہے، اور پھر پیاسی ندی ساگر سے مل جاتی ہے۔ گویا کہ ایک پروگرام ہم رکھتے ہیں اور یہی ہماری غلط فہمی ہے۔ دراصل سارا پروگرام اللہ کا اپنا ہے، ہمارے پروگرام کا بھی پروگرام اس کا اپنا ہے۔ ہم جس ذہن سے یہ پروگرام بناتے ہیں وہ بھی اسی کا عطا کردہ ہے۔ مکڑی جتنا ذہن لگا لے جالا ہی تو بنے گی، مٹی اگلے گی اور مٹی نکلے گی۔ جالا بنانے کا مقصد کیا ہے؟
مکھی کھانا، شہد کی مکھی نے ذہن لگایا، شہد بنا دیا، اب اس کو دیکھو کہ نگلا کیا اور اگلا کیا۔ یہ سب اللہ کے پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے۔ تصوف دراصل اپنی زندگی میں اللہ کے عمل کو دریافت کرنا ہے یا اس کے عمل کے حوالے سے اپنی زندگی کو دریافت کرنا ہے۔ تصوف کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ تصوف ہی زندگی ہے۔ ہم تصوف کو اسلام کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں اور اس کے اوپر جھنڈا اسلامی لگایا ہوا ہے۔ تصوف دراصل انسانی ہے، رحمانی ہے، ربی ہے، رب کائناتی ہے۔ اللہ آپ کا اپنا معبود ہے۔ آپ اللہ کی ایک صفت پر استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا معبود ہے، مگر اللہ ساری کائنات کا رب ہے۔ تو یہ جو تصوف ہے رب کا ہے، ہم نے اسے صرف اللہ کا بنایا ہوا ہے تاکہ ہمارا سفر ہمارے بزرگوں کے حوالے سے چلتا رہے، کیونکہ ہمارا درود شریف ہے اور ہمارے اپنے اسما ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ وحدت کے ساتھ امت میں ایک خیال لے کر چل پڑیں، اور وہ خیال ہے زندگی کا باطنی شعور۔ یہ جو باطن کا شعور ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور جس کو یہ شعور دینے والا پیر نہیں ملتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باطن کے شعور کا مطلب یہ ہے کہ وجود اور وجود کی وجوہات کو دریافت کیا جائے۔ وجود کا جواز باطن ہے اور وجود ظاہر ہے، وجود کا انجام باطن ہے اور وجود ظاہر ہے، وجود کا سبب باطن ہے اور وجود ظاہر ہے۔ گویا کہ اسباب، وجوہات، نتائج، جواز اور احساسات سارے باطن ہیں۔ ظاہر سے باطن کو دریافت کرنا بڑا راز ہے، اور اگر یہ سمجھا جائے تو تصوف ساتھ ہی کھڑا ہے۔ متلاشی دراصل خود کسی کی تلاش ہوتا ہے۔ اگر متلاشی کسی کی تلاش میں نہ ہو تو تلاش کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ اگر آپ کو اپنی تلاش پر یقین ہے تو اس کا ملنا اور نہ ملنا دونوں بے معنی ہیں۔ تلاش فی نفس ہی انجام ہے۔ جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز۔ تلاش ایسا مضمون ہے کہ متلاشی چاہتا ہے کہ ہمیشہ تلاش کرتا ہی جائے۔ یہ وہ سفر ہے جس کا انجام نہیں، یہ خود سفر ہے اور سفر کے بعد بھی سفر ہے۔ اس کا حاصل بھی سفر ہے اور انجام بھی سفر ہے۔ جنہیں راستے میں گرو نہیں ملتا ان کے سفر کا خیال ہی گرو ہے، سفر کا ذوق ہی گرو ہے، سفر کی لذت ہی گرو ہے۔ ان کا گرو عشق ہے۔ عشق جب امام بن جائے تو اسے کسی اور امام کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ شخص جسے بظاہر گرو نہیں ملتا اور وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی حالت ایسے ہے کہ میں چل رہا ہوں مگر فاصلے نہیں مٹتے۔ یہ حادثہ بھی میری زندگی میں ہونا تھا۔ یہ حادثہ دراصل اس کا شوق ہے۔ ایسا انسان برکت والا ہوتا ہے۔ اگر وہ چراغ آرزو جلتا رکھے اور اسے بجھنے نہ دے تو وہ پیروں فقیروں سے آگے گزر جاتا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جس کی ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام، وہ تمام فاصلے طے کر جاتا ہے۔ دعا کرو کہ ایسے شخص کو پیر نہ ملے جس کا شوق زندہ ہے۔ دراصل شوق ہی پیر ہے۔ یہ دیکھو کہ اس شخص کی کیا خوبی ہے کہ اسے اتنا بڑا مرتبہ تو ملا، پیر نہیں ملا۔ وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ پیر کا ملنا خوش قسمتی ہے۔ پیر آپ کے شوق کی زلفیں سوار دیتا ہے، اور اگر پیر نہ ملے تو شوق والہانہ انداز اختیار کر کے فاصلے طے کر جاتا ہے۔ وہ جذب بن جاتا ہے، جنون بن جاتا ہے اور سب کچھ طے کر جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دو صورتیں ہیں۔ وہ بڑی قسمت والے لوگ ہیں جنہیں پیر نہ ملے، اور جنہیں مل جائے وہ اپنی جگہ قسمت والے ہیں۔ وہ سب کچھ پیر کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسے بیماری کو ڈاکٹر کے حوالے کر کے مریض خود سو جاتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ کھیل پیر کے لیے نہیں بلکہ قادر کے لیے ہے، اور قادر سب کچھ جانتا ہے، آپ کے سفر کو جانتا ہے، آپ کے مقصد کو جانتا ہے، آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کو تقدیر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ تقدیر آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ نیکی بدی کا تصور خود بنا لیتے ہیں، حالانکہ نیکی بدی کا تصور اللہ نے خود بنایا ہوا ہے۔ مثلاً آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، مگر بری بات وہ ہے جس کو وہ برا کہے، اچھی وہ جس کو وہ اچھا کہے، گناہ وہ جس کو وہ گناہ کہے، اور خامی وہ جس کو وہ خامی کہے۔ ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے، اور اگر اپنے صاحب کو پسند ہی نہیں تو پھر کیا خوبصورت ہے؟ بات تو کوئی نہ بنی۔ حسن کی تعریف یہ ہے کہ اسے قبول کرنے والا عشق موجود ہو۔
وہ حسن کے جسے عشق نہیں ملا اس حسن کو ہم کیا کہیں سوائے محرومی کے، اور اگر حسن نہیں ہے اور اسے عشق مل گیا تو عشق کا ملنا ہی حسن ہے، ورنہ وہ حسن محرومی ہے۔ اگر محبوب کو طالب مل جائے تو وہ محبوب کہلاتا ہے، ورنہ محبوب کی اور کوئی صفت نہیں سوائے اس کے کہ کوئی چاہنے والا ہو۔ اگر کوئی چاہنے والا نہیں ہے تو کوئی کتنا ہی حسین ہو بیکار ہے۔ اگر آپ کے اندر طلب کی تمنا نہ ہو تو آپ کتنے ہی اچھے ہو جائیں بیکار ہے۔ گویا آپ کے اندر تضاد پیدا ہو گیا۔ تضاد کا پیدا ہونا دراصل محبت کی محرومی ہے۔ عشق خود ہی پیر ہے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ سے کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا مرید کہتا ہے میرا پیر اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے یہی تو تعلیم دی ہے کہ پیر اللہ ہے، یعنی اگر اللہ نہ ہو اور اللہ کا شوق نہ ہو تو پھر پیر کدھر سے آیا؟ اگر آپ سفر کی بات چھوڑ کر انجام کا ذکر کریں تو پیر انجام ہے، مگر نہ تو پیر راستہ ہے، سفر ہے اور ہم سفر ہے۔ اصل مقصد اور انجام اللہ ہونا چاہیے، اس لیے بعض اوقات پیر کا نہ ملنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ کسی اہل تکوین کا اس سیٹ اپ میں کیا مقام ہے اور ان کے جو مقامات ہیں ان میں فرد اور اجتماعیت کا کیا مصرف ہے؟ اللہ کریم کسی لمحے غافل نہیں کہ اسے کسی لمحے ریمائنڈ کرایا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس نے کرنا ہو وہ نہ کرے۔ اس کا فرمان ہے کہ اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ کا ارادہ ہے اور عمل ہے، کرنی اس نے اپنی مرضی ہے اور عزتیں تمہیں دیتا ہے۔ کہتا ہے تم 4 دن یہ میلہ دیکھ لو۔ میلہ دراصل فقیر کا نام ہے۔ کسی بزرگ کا میلہ ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ دکان چل رہی ہے تو دراصل اس بزرگ کی فقیری چل رہی ہے۔ اسی طرح خالق کی اپنی تخلیق کا عمل چل رہا ہے، اس کی ملکیت کا عمل چل رہا ہے۔ آپ کو عزت دی ہے کہ 4 دن یہ کر لو، یہ مرتبہ تمہارا ہے، یہ مرتبہ کسی اور کا ہے۔ اہل تکوین وہ لوگ ہوتے ہیں جو خالق کی منشا کو اپنی منشا بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ طاقت کے مالک ہوتے ہیں مگر گھر میں فاتح ہو کے نہیں آتے بلکہ اپنے ہی گھر میں بکنے آتے ہیں۔ یعنی مصر کا بادشاہ مصر میں غلام ہو کے آ رہا ہے، بکنے کے لیے بازار میں آ رہا ہے۔ یوسف گھر کا مالک ہے اور گھر والی کا مالک ہے، مگر یوسف علیہ السلام بکنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہی اہل تکوین ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی آئیں تو اللہ کی منشا بن کر آئیں۔ سب سے بڑا طاقتور فقر اور جیت فقر مشکل کشائی فقر ہے۔ مشکل کشا علیہ السلام کا فقر دنیا کے ہر فقر پر غالب ہے، وہ لفظ بھی غالب ہے اور نام بھی غالب ہے، لیکن مشکل کشا علیہ السلام نے اپنے تمام واقعات میں کسی جگہ اپنا غلبہ نہیں دکھایا۔ خود شہید ہو رہے ہیں مگر غلبہ اور قوت نہیں دکھائی۔ اپنے لیے ان کے پاس مشکل کشائی سے بھی بڑی قوت، ذوالفقار سے بھی زیادہ بڑی قوت ہے، یعنی سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ یعنی ہمارے لیے علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں۔ ہم اگر ابتلا میں ہوں اور ان کا نام لے لیں تو مشکل دور ہو جائے، مگر انہوں نے خود اپنی مشکل کشائی نہیں کی، وہاں رضا اختیار کی۔ خنجر آ رہا ہے تو آنے دو، بیٹے ذبح ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام وار سے ذوالفقار ہیں، فقر بھی آپ کے پاس، ذوالفقار بھی آپ کے پاس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہونے کا حق آپ کے پاس، اور اسلام پورے کا پورا ڈیفینڈ کرنا بھی آپ کے پاس، مگر امام حسین علیہ السلام ابتلا سے گزر گئے۔ یہ ہے تکوین، اور یہ ہوتے ہیں صاحب تکوین جو اس مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، وہ خود ہی اللہ کا منشا بن جاتے ہیں۔ ابس ہے شکوائے تقدیر جزا، تو خود تقدیر جزا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ خود تقدیر جزا ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا کام درمیان میں سے نکال لیتے ہیں۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ امام علی مقام علیہ السلام اور یزید کا واقعہ ہے، مگر دراصل یہ امام اور اللہ کا واقعہ ہے۔ یزید درمیان سے نکل گیا، ایک مالک ہے اور دوسرا ملکیت ہے، اور درمیان میں یہ کھیل ہو رہا ہے۔ زخموں پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا کو برداشت کا واقعہ دکھایا گیا۔ یہ ہوتے ہیں فائز لوگ جو مقام اور مرتبوں پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ ایک آدمی اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور عرض کی کہ مجھے طاقت دیں، اس میں اعظم عطا کریں۔ انہوں نے فرمایا آج کا دن سیر و تفریح کر لو، کل دیکھیں گے۔ وہ شخص پھرتا پھراتا جنگل میں چلا گیا۔ وہاں اس نے کیا دیکھا کہ ایک لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے چلا آ رہا ہے۔
تھکا تھکا آیا، وہاں سے شہر کا کوتوال گزرا۔ اس نے کہا بابا یہ لکڑیاں مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ بوڑھے نے اس سے معاوضہ مانگا۔ کوتوال نے کہا تو مجھے جانتا نہیں، میں شہر کا کوتوال ہوں۔ بوڑھے نے کہا کوتوال ضرور ہوگا مگر پیسے تو دو۔ قصہ کوتوال نے بوڑھے کو مارا، پیسے بھی نہ دیے اور لکڑی بھی لے گیا۔ بیچارہ مرید دوسرے دن پیر کے پاس گیا۔ انہوں نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ مرید نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ انہوں نے دوبارہ فرمایا اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کہنے لگا میں یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ فرمایا بات سنو، وہ جو بوڑھا لکڑہارا ہے وہ میرا پیر ہے اور میں نے اسم اعظم اس سے لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو طاقت والے ہوتے ہیں وہ طاقت کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ طاقت اس کو ملتی ہے جو اپنی مرضی نکال چکا ہو، ورنہ یہ تو استعمال کرنے والے کی اپنی مرضی ہو جائے گی۔ اگر کبھی اہل دل کا سامنا اللہ سے ہو جائے اور اللہ کہے کہ کیا چاہیے تو اسے ہرگز کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ ہیں اہل مرتبہ کہ سوال نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ لب پہ آ کر رہ گئی ہے عرض حال، کیا کرے خورشید سے ذرہ سوال۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کوئی سوال نہیں بلکہ سب سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ تو گویا صاحبان مقام وہ ہوتے ہیں جن کا ذاتی طور پر کوئی پروگرام نہیں ہوتا، وہ خود ہی مشیت الہی ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اہل تکوین۔ یہ بات کے لوگوں نے بتایا کہ فلاں بزرگ صاحب مرتبہ تھا، یہ بات کے لوگوں نے بتایا کہ فلاں بزرگ صاحب مرتبہ تھا، انہوں نے خود کبھی اعلان نہیں کیا کہ میں صاحب مرتبہ ہوں۔ وہ تو اس طرح گم رہتے ہیں جس طرح گم رہنے کا حق ہوتا ہے۔ مثلا جیسے سب سے بڑا صاحب مرتبہ سورج ہے، سورج نے کبھی شور نہیں مچایا کہ میں سورج ہوں، روشنی دیتا ہوں۔ ہماری آنکھیں ہی سورج کا ثبوت ہیں، ورنہ سورج نے خود کبھی ثبوت نہیں دیا۔ صاحب مرتبہ اور اہل تکوین اللہ تعالیٰ کی اپنی طاقتیں ہیں۔ اللہ کی طاقتوں کا بندوں کی شکل میں اظہار ہوتا ہے۔ کبھی درخت سے بول پڑتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، کبھی بندوں میں بول پڑتا ہے، کبھی ہواؤں کے ذریعے بات کرتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی صفات اور تجلیات ظاہر ہوتی جاتی ہیں۔ یہ تجلیات کبھی ہواؤں میں، کبھی دریاؤں میں، کبھی انسانوں میں اور کبھی چٹانوں میں خود بخود ہی مظہر ہوتی رہتی ہیں۔ وہ انسان جن میں اللہ کی قدرتیں نظر آتی ہیں وہ اہل تکوین ہوتے ہیں۔ وہ خود اپنا کوئی بھی عمل نہیں رکھتے، وہ خود ہی فطرت کا ارادہ ہوتے ہیں۔ فطرت کا ارادہ کون ہوتا ہے؟ جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ اس سے اگر پوچھو کہ کہاں جا رہے ہو تو بولے گا جہاں وہ لے کے جا رہا ہے۔ پوچھو کہ کہاں سے آئے ہو تو کہتے ہیں جہاں سے وہ لا رہا ہے، یعنی کھانا کھایا اور کہنے لگے کہ قسم لے لو جو میں نے کبھی کھانا کھایا ہو۔ پوچھا ابھی تو میرے سامنے کھایا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے کبھی نہیں کھایا، یعنی اپنی منشا سے نہیں کھایا اور اپنی مرضی سے نہیں کھایا۔ اہل مرتبہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مرتبے پہ نازا نہیں ہوتے۔ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بعض اوقات جانتے ہیں اور بعض اوقات نہیں جانتے۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے کہ اہل تکوین صوت سرمدی کے ذریعے بارگاہ سے منسلک ہوتے ہیں، یہ کون سا سینٹر ہے؟ یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ آخر یہ شخص کون ہے، یہ کون سا علم ہے جس کے سامنے میں بول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیگر چیز ہے، اس کا نام ساری کائنات میں علم لدنی ہے، اسے صوت سرمدی بھی کہتے ہیں۔ اس کا صدر مقام مشکل کشا علیہ السلام ہی ہے۔ مشکل کشا کے آنے سے پہلے بھی مشکل کشا ہی تھی، جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ نبیوں نے گرچہ اب آپ کی امامت میں نماز پڑھی ہے مگر وہ تو پہلے دن ہی سے پڑھ کے آئے تھے، جس دن اللہ نے فرما دیا تھا کہ تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھنے والوں میں ہوں۔ یعنی اس دن ہم نے پیغمبروں کو اکٹھا کیا کہ ہم ایسی چیز پیدا کرنے والے ہیں، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو نہایت ادب سے ملنا، یعنی کہ وہ بات تو دکھاتی تھی گویا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا عقیدہ ہی نہیں حقیقت بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری آمد سے پہلے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ مشکل کشا ظاہری آمد سے پہلے بھی مشکل کشا علیہ السلام ہی تھے۔
علم لدنی آپ علیہ السلام سے چلتا ہے، نوائے سرمدی آپ سے چلتی ہے، عبادت گاہ کا فقر اور ہے، میدان کا فقر اور ہے، پیغمبروں کا فقر اور ہے، پیغمبر پورے فقیر ہوتے ہیں مگر موسیٰ علیہ السلام اور ہیں، خضر علیہ السلام اور، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پورے نبی ہیں مگر معمولی خود الگ علم رکھتا ہے، وہ ایک اور نوائے سرمدی ہے، انہی کے دربار میں اور آدمی بیٹھا ہے جو کہتا ہے تخت کیا چیز ہے، ہم علم کتاب رکھتے ہیں، وہ دیگر کتاب تھی، باطن کی کہانی الگ ہے، یہی نوائے سرمدی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا جو ان ہستیوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ انی عالم ما لا تعلم، یعنی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور یہاں فرشتے ختم ہو گئے۔ آدم علیہ السلام لا تقربا ہذہ الشجرہ کا مقام نہیں پہچان سکے، گویا ان کو بھی معرفت اپنے حق کے مطابق نہ ہوئی، اگرچہ ان کو درجہ مل گیا اور ان کے مقام کی بلندی ہو گئی کیونکہ معافی ہو گئی تھی، مگر ان کو اسما کا علم تو دے دیا گیا تھا، اسما کا علم تو دے دیا گیا تھا مگر پھر مشاہدہ باہر رہ گیا، مشیت باہر رہ گئی، امر باہر رہ گیا، مالک کی محبت باہر رہ گئی اور مالک خود باہر رہ گیا، اسم تو دے دیا مگر مسمہ باہر رہ گیا۔ یہ اللہ کے اپنے خاص کام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں موت اور زندگی، مقصد یہ کہ سارا علم کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ کافی علم دے دیتا ہے مگر بہت سارا علم وہ اپنے پاس رکھتا ہے، یہ ایک مقام ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سارا علم ہے، جتنا علم دنیا میں آیا اور جتنا علم دنیا میں آئے گا، جتنا نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جتنا نازل ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ موت کا جو علم ہے یہ علم نہیں آتا بندے کو، یہ ایسا مقام ہے کہ وہ اللہ ہے، اللہ محبت کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے لیکن سجدہ ضرور کرا لیتا ہے، اللہ ہے نا، کہتا ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہیں لیکن ہمیں سجدہ کرانے کی خواہش ہے اور ہم نے سجدہ کرایا ہوا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے علیم، اس سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے نہیں جانتا تھا، اب جاننے لگا ہے، اور اگر یہ صفت اللہ کی نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کیا ہے؟ علم معلوم کو جاننے والا ہوتا ہے، معلوم فانی ہے، حادث ہے، معلوم سے باہر بھی معلومات ہیں۔ ایک صفت دو ذاتوں میں ہو تو دونوں جگہ اپنا جلوہ الگ الگ دکھائے گی۔ رؤوف و رحیم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے اور اللہ کے لیے بھی۔ علم ہے معلوم سے باخبر ہونا۔ تصوف یہ کہتا ہے کہ معلوم کی نفی کر دو، ہم معلوم سے متعلق کو علم کہتے ہیں، یہ تصوف سے پہلے کی بات ہے۔ جب تصوف میں داخل ہوتے ہیں پھر معلوم کی نفی کر دیتے ہیں۔ معلوم شے کی نفی کا نام ہے علم۔ علم اپنے معلوم سے بچنے کا نام ہے، یعنی معلوم کو نکالتے جانے کا نام علم ہے۔ جب معلوم نکال دیا تو علم میں داخل ہو گئے۔ اگر معلوم دائرے کے اندر ہو تو جو دائرے کا محیط ہے وہ علم ہے، اور دائرے سے باہر احساس جہالت ہے۔ جتنا دائرہ پھیلتا جائے گا اتنا احساس جہالت پھیلتا جائے گا۔ علم اپنی لا علمی کے احساس کا نام ہے۔ جس شخص کا اپنی لا علمی کا احساس بڑھتا گیا اس کا علم بڑھتا گیا، اور جس کو معلوم پر فخر ہوتا گیا وہ علم سے محروم ہوتا گیا۔ تو معلوم پر فخر کرنا جہالت ہے اور نامعلوم کا احساس کرنا علم ہے۔ علم اس کے پاس زیادہ ہے جس کے پاس احساس لا علمی زیادہ ہے۔ جس کے پاس معلوم کا احساس زیادہ ہوگا وہاں جہالت زیادہ ہوگی۔ جب یہ اہل تکوین بعض مقامات پر نہ سمجھ آنے والے فکرے کہہ دیتے ہیں، یہ کیا مقام ہے؟ مثلا ایک فکرہ عربی کا نہیں ہے اور بزرگوں کے علم کو بدنما کرنے کے لیے بعد میں داخل کیا گیا ہے۔ تصوف سے آشنائی رکھنے والا کوئی شخص اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک راہ بن جائے تو اس کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے، ایسا راز ہے کہ جس مقام پر شان کی برابری کر دینا حبتت اعمالکم، یعنی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ حاسد لوگ بزرگوں سے خود ساختہ باتیں منسوب کر لیتے ہیں۔ جب آپ الہیات سے وابستہ ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خود ہی وحدہ لا شریک ہوں، اس لیے کہ آپ جیسا انسان کبھی آیا ہے نہ آئے گا، لا شریک تو ہیں، ایسی شکل ایک ہی بار آتی ہے، ہر شکل واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، واحد، مفرد،
اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی جب یہ کہے کہ میری شان سب شانوں سے بلند ہے تو وجہ ہے، لیکن میری شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض نظر ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلق ماتحت کا تعلق ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بے حد محتاط رہنا۔ بزرگ کہتے رہے ہیں کہ دنیا ہمارے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ہم نے آ کر دنیا کو مکمل کیا۔ ہمارے دم سے ہے تیری انجمن اب تک سلامت، ہمارے دم سے تیری انجمن اب تک سلامت ہے، تمہارا تذکرہ باقی ہماری داستاں تک ہے۔ یعنی ہم ہیں تو تیرا ذکر ہو رہا ہے، ہم نہ ہوں تو تیرا ذکر کون کرے؟ یہ سب باتیں اللہ سے ہو سکتی ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہاں پر بس خاموش ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، جنید و با یزید چار نفس گم کردہ می آیت۔ یہ ہے ولی کی تعریف، ولی علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور تصوف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا نام ہے۔ کشف و کرامات سے اتنا روکا گیا ہے، اگرچہ یہ معجزے کی سنت ہے۔ کرامت اور توجہ حال کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، آنے والے کے ساتھ اور جانے والے کے ساتھ متوجہ کرتی ہے، اور فقر متعلق کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ کرامت کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ صرف شوق پیدا کرنے کے لیے ہے، یعنی ابتدا میں کرامت دکھا دی گئی اور مشاہدہ کر دیا گیا، اور جب وہ شخص یقین میں داخل ہو گیا تو پھر کرامت کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کرامت ہیلا ہے، لیکن جب وہ شخص میگنیٹک فیلڈ میں داخل ہو جائے تو پھر ہیلا واپس لے لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ابتدائی سفر کی باتیں ہیں اور ترغیب دینے کا عمل ہے، اور جو خود چلنے کو تیار ہے اسے کرامت کی ضرورت نہیں، اس نے جانا ضرور ہے۔ کوئی ہووے سیوں کشتی مہانا، اساں سر پر ماہی دے دیس جانا۔ جانے والے نے جانا ضرور ہے، لوگوں نے جان دے کر ہجر پالا ہے، وصال دور کی بات ہے، جان دے کر فراق کو پالا ہے۔ آج تک جتنے پلے ہیں فراق پلے ہیں، ابھی وصال نہیں دیکھا ہم نے، سارے معروف قصے فراق کے ہیں، وصال آگے ہے۔ وصال کا کوئی قصہ ہو گیا تو کہانی اور کی اور ہو جائے گی، ابھی وہ نہیں ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مرشد وہ ہے جو مرید کا ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہی سب بدل دے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ مرشد اگر چاہے تو پلک جھپکنے میں مرید کا دل تبدیل کر دے۔ بلیا رب دا کی پانا، اتھوں پٹنا تے اتھے لانا۔ وہ مرید کو ایسی توجہ کرتے ہیں کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا تھا۔ مرید کی آرزو تو جڑ ہی سے اکھڑ چکی ہوتی ہے۔ مرشد اگر دنیا ہی پوری کرتا رہے تو بات تو صرف دنیا تک ہی رہ جائے گی، بس اس کا رخ موڑنے کی بات ہے۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ۔ آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، گلی کے کونے پر ایک اونچا مکان بن رہا تھا۔ شام کو جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے بتایا کہ جب تمہارے مکان سے گزرے تھے تو پوچھا تھا کہ کس کا مکان ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مکان گرا آئے، واپس آئے، سلام کیا تو آپ نے فرمایا تم یہاں رہنا چاہتے ہو، ہم تو یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ پیر ہی کیا جو مرید کو یہاں رہنے دے۔ ایک راہ ہے عارف کا، دوسرا ہے عامل کا، اس دو راہیں میں سے کون سی راہ افضل ہے؟ عمل اور رمل منشائے قرآن نہیں، ہر چند کے قرآن میں عمل ہے اور رمل بھی نکلے گا۔ جب آپ عملیات کرتے ہیں تو اس وقت اپنی ذات کو ترک کر بیٹھتے ہیں۔ عمل ذریعہ حصول شہرت و زر ہے، شہرت چاہے نیکی کی ہو وہ نفس ہے۔ اس لیے عمل و عملیات کا نقصان کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں یہاں محجوب کر دیں گی اور دنیا دار کی وفا پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح دین سے محبت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے،
دنیا دار کبھی نہیں چھوڑے گا دنیا کو۔ جس طرح نیک کی محبت نیکی کا راستہ بتائے گی، بد کے ساتھ چلو گے تو بدی پیدا ہو جائے گی۔ دنیا دار ایک بیماری ہے، چھوٹ کی بیماری۔ عملیات کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بیماری لگ جائے۔ آپ اس کے کام کرو گے، آسودگی پیدا ہو جائے گی، نظر آئے گی، نیاز آ جائے گی، پیسہ آ جائے گا، اور پھر وہ دنیا دار بعد میں آپ کو اپنے پاس بلا کے رکھ لے گا، ود دا ریزلٹ کہ آپ کا اصل مقصد پیچھے رہ جائے گا۔ تو گویا ایک عامل کی نگاہ مخلوق کی طرف ہے اور عارف کی نگاہ خالق کی طرف۔ فیصلہ تیرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح دکان تو چل جائے گی مگر سفر رک جائے گا۔ محروم ہونے والے کا قصور کوئی نہیں، وہ تو صرف محروم ہے۔ عملیات سے بچ جانا چاہیے۔ کسی عارف نے اس پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ ہر عارف کے پاس عمل ہوتا ہے اور عامل کبھی عارف نہیں ہوتا۔ اگر انتخاب میں مجبوری ہے تو پھر تو وہ ہو جائے گا۔ اگر انتخاب میں ہوش قائم رہی تو پھر بچ جاؤ، نہ بچو تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، جب تک ہوش سلامت ہے بچ جانے کی کوشش کرتے رہو۔ کسی عارف دین نے اس پر اصرار نہیں کیا، اور ہر عارف کے پاس عمل ہوتا ہے اور عامل کے پاس عرفان نہیں ہوتا۔ عرفان کے پاس عمل خود بخود آ جائے گا، اس کے پاس سارے لوازمات خود آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک تو شوط سرمدی باقاعدہ الاٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اپنے شغل کے نتیجے میں یہ چیز ملتی ہے، جیسا کہ خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ نے نظم بھی کیا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل تکوین کے علاوہ لوگوں کو جو کچھ مل جاتا ہے، مثلاً ہندوؤں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، وہ کس سینٹر سے یہ چیز حاصل کرتے ہیں؟ وہ آواز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، بلکہ آواز کے ساتھ مشاہدہ بھی پورا ہوتا ہے۔ ہر آواز جو ہے وہ پارشل ہے، اس میں فقیری وغیرہ سب کچھ ہے۔ انسان کی آواز تمام آوازوں کا اجتماع ہے، تکمیل ہے سب کی، ہر شے اس میں ہے۔ اس لیے صوت کی جو ابتدائی آوازیں ہیں وہ اشیاء کی آوازیں ہیں، اجسام کی آوازیں ہو سکتی ہیں، لیکن جس وقت مکمل ہو جاتی ہیں اس وقت انسان کی آواز بن جاتی ہے، اور انسان وہ جو آپ کا فیض رساں ہے اس کی آواز آئے گی، یا پھر تمہاری آواز میں آئے گی، تاکہ تم غلطی نہ کرو، کیونکہ صرف اسی طرح تم بچ سکتے ہو۔ واردات جو ہے کیا یہ اپنی کوشش کے مطابق چلتی ہے؟ نہیں، واردات خواہش کے مطابق نہیں چلتی، لیکن جو شغل کے مطابق آتی ہے وہ شغل آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ داخلے کی حد تک ہے، آگے جو حاصل ہونا ہے یہ تو اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کلیئرنس وغیرہ جو ہے نا وہ نتیجے نکالتے رہتے ہیں، اس لیے تو کئی دفعہ غلطی کھا جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مقام پر ٹیون اپ تو نہیں ہوتے۔ کبھی کوئی اسٹیشن چل گیا، ہاں کبھی کوئی اسٹیشن چل گیا، کبھی کوئی ریڈنگ لے لی، تبھی تو ورلڈ کنفیوز ہوئی پڑی ہے۔ کلیئرنس والے صرف آدھی بات بتا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں ارواح کا بھی تعلق ہے۔ ارواح بڑی کنفیوزنگ ہوتی ہیں۔ ارواح کا جب پتہ چل جائے کہ یہ وہ روح ہے تو اندر سے کچھ اور نکل آتی ہے، روح بن کے آ جاتی ہیں اور تمہیں دھوکہ دیتی ہیں اور بڑا تماشا لگاتی ہیں۔ پھر تم بلاتے کچھ اور ہو، آتا کچھ اور ہے۔ تم نے بلایا کسی گزرے بندے کو، مثلا میر صاحب کو، وہ روح کہے گی ہاں میں وہی انڈیا والا میر ہوں، یہ میرا شعر ہے، آگے کچھ اور بات کہہ جائے گا۔ ایک بزرگ امام مسجد تھے، رات کو وہ علامہ اقبال کے مزار پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو کلیئرنس تھا۔ اس نے اقبال کے بارے میں بہت باتیں سنائیں۔ مولانا صاحب بڑے حیران ہوئے، باتیں سب صحیح تھیں، وہ بیان کرتا رہا کہ یہ ہے وہ ہے، اقبال کو یہاں فیض ملا، وہاں سے فیض ملا۔ ان دنوں قربانی کا موسم قریب تھا، یعنی عید قربان۔ مولانا نے کہا یہ بتائیں کہ قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس نے کہا قربانی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مسلمان پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مولانا اس کی باتوں سے بہت متاثر ہو چکے تھے کیونکہ سب باتیں حق تھیں۔ مولانا کو اس نے ذاتی پیغام بھی دیا کہ آپ کے ابا جان نے آپ کو پیسے دیے تھے مگر آپ نے فلاں جگہ خرچ نہیں کیے، ساری باتیں بالکل حقیقت تھیں۔ انہوں نے قربانی کے خلاف اپنے خطبے میں بیان دے دیا اور مسجد کی خطابت سے سسپینڈ ہو گئے۔ اب یہ بیان مسلمانوں میں نہیں دینا چاہیے تھا کہ قربانی بے مصرف ہے اور ضیاع ہے۔ جی اس وقت پوری تحریک چل پڑی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں تحریک چل پڑی تھی، آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ تحریک کی وجہ یہ تھی کہ کچھ روحوں نے آنا تھا، بس ان روحوں نے یقین دلا کے یہ غلطی کرا دی۔ Their instruments of soul convince us in honest trifles and then they deceive us in the ultimate consequences۔ اس طرح یہ چھوٹی بات کا یقین دلاتے
اس طرح یہ چھوٹی بات کا یقین دلا دیتے ہیں اور بڑی بات میں دھوکہ دے جائیں گے۔ اس لیے ابتدائی طور پر کنونس کرنے والی روحوں کا یہی فنکشن ہوتا ہے، خاص طور پر ایول سول کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ اس کو یقین دلاؤ۔ وہ پہلے یقین دلاتے ہیں اور پھر اپنا کام کر جاتے ہیں۔ ابتدائی باتیں صحیح ہوتی ہیں، ان کی ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، 91 بلکہ 95 بلکہ 99 باتیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ آخری بات غلط ہوگی تو بات کیا رہ گئی؟ کہتا ہے ساری زندگی اچھی گزری ہے، صرف عاقبت ہی خراب ہوئی ہے، تو بات کیا رہ گئی؟ شیکسپیئر کا جو کریکٹر تھا، اس میں وچس نے ہی تو آخر میں مروا دیا تھا۔ مطلب یہ کہ 2 باتیں تو صحیح ہو گئی اور تیسری غلط ہو گئی اور غلط ہو گیا۔ باطنی لوگ ظاہری طور پر بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے جلوہ نہیں دیکھا، اب جلوہ دیکھنا چاہیے۔ یقین کا جو علم ہے وہ ابھی تک مشاہدے میں نہیں آیا۔ آج کل اگر آپ کو یقین ہے تو یہ آپ کی اپنے ساتھ اپنی ذاتی مہربانی ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں ہوا، آپ کو یقین کا چہرہ دکھایا نہیں گیا۔ آپ عبادت کرتے رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی جواب نہیں ملا، یعنی آپ جب کبھی عبادت کرتے رہے آپ کو کوئی جواب نہیں ملا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی عبادت جواب لائی ہو یا کبھی دعا کے بعد فوری طور پہ جواب مل گیا ہو کہ جا ہم نے تیری دعا منظور کی یا چلو نامنظور کی۔ یہ جواب بھی نہیں ملا۔ ہم تو اب تک اس طرح وقت گزارتے آ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں۔ اس لیے ایک وقت آنا چاہیے کہ جس میں مشاہدہ ہونا چاہیے۔ بالفاظ دیگر علم یقین کو عین الیقین ہونا چاہیے۔ عین الیقین ہونے والا ہے، جس کو پہلے بات سمجھ آ جاتی ہے وہ پہلے بول پڑتے ہیں، تبھی تو کچھ لوگ بول پڑتے ہیں، ورنہ تو یہ ایک ایسا علم اور ایسی صداقت ہے جو اگر عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہو تو وہ حماقت بھی ہو سکتی ہے اور عرفان بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر بیان کے ساتھ آنے والے واقعات ٹیلی کر جائیں تو یہ عرفان ہے، آنے والے واقعات اس طرح نہ ہوں تو یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ اس لیے آنے والے واقعات جو ہیں وہ مہربان ہیں، کیونکہ کبھی بھی کسی قوم یا ملت پر اللہ کی طرف سے اس وقت تک گرفت نہیں آئی جب تک کہ وارننگ نہ آئے۔ وارننگ بمشکل عرفان آئے گی اور مشاہدہ آئے گا، پھر اگر لوگوں کا یقین نہ ٹھہرا تو بستی اڑا دی جائے گی۔ اس کا مطلب اتمام حجت کرنا ہے۔ ہاں، اس کا ابھی کوئی تعین تو نہیں ہوا، نہیں تعین نہیں ہوا۔ جس وقت آپ کے علم یعنی دینی علم یا عرفانی علم سے اگر اگلا علم آپ کی سماعت میں آ جائے اور آپ کے سامنے آ جائے تو پھر دستبرداری کر دینا۔ اگر انسان دستبرداری نہ کرے تو پھر مقابلہ کرتا ہے اور مقابلے کے بعد ایک فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جہاں 2 علوم بیان ہو رہے ہوں، ٹکرا رہے ہوں، وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے اور پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہندو بھی یہی کچھ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں جوگی بڑے نیک ہوتے تھے۔ جوگی نے جب دیکھا کہ اس کے علم کا نیچا ہو رہا ہے تو اس نے فوراً کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ جوگی منافق نہیں ہوا۔ آج کے بندے کو آپ 1000 بار کنونس کر لیں وہ اپنی مرضی کرے گا۔ اس زمانے کے ہندو بھی بڑے نیک تھے۔ ہندو نے اسلام پہ ہمیشہ بہت احسان کیا کیونکہ اس نے اسلام کو ہمیشہ خوراک دی، اپنے بندے دیے، ٹکراؤ دیا، کلیش دیا، اور اگر کلیش کے بعد کوئی خوبی دیکھی تو تسلیم کر لیا۔ ہندو یہ کرتا رہا ہے۔ اب اسلام میں سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر شک پڑ گیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے مشاہدہ ہوگا اور پھر اصلی محتسب آئے گا۔ مسلمان دنیا داروں کی طرح کامیاب نہیں ہوا اور دین میں جو یقین کی دولت ہے وہ بھی مسلمان کو نہیں ملی۔ مسلمان اندر سے بھی آسودہ نہ ہوا اور وہ باہر سے بھی نہ ہوا۔ پھر عام مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ناکامی کے اسباب میں سب سے بڑا اسلام ہے، حالانکہ اسلام ہی اس کی کامیابی کی وجہ ہے۔ تو نقص کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود چوری یہاں ہو رہی ہے، گناہ یہاں ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں ہندو تو کوئی نہیں ہے، تو پھر چوری کس نے کی؟ اگر مسلمان غیر مسلموں والے اخلاق سے بھی محروم ہو اور مسلمانوں والے اخلاق سے بھی محروم ہو اور مسلمان بھی کہلائے تو بات کیا بنی؟ مطلب یہ کہ اگر مسلمان کی تباہی اسلام کی تباہی بنتی جا رہی ہے تو کیا وہ اس کو چھوڑ دے گا؟ کیونکہ یہ تو مسلمان ہے اور کلام الہی اس کے پاس ہے۔ اگر یہ ڈوبتا ہے تو کلام اس کے پاس ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ مسلمان میرا کلام چھوڑے اور سیدھا انسان ہو کے مرنا ہے تو مرے یا پھر کلام سے وابستہ ہو جائے۔
بادشاہ جھوٹا ہو اور اسلام کے نام پر قائم ہو تو اسلام کا کیا قصور ہے؟ اس لیے سچا اسلام جو ہے اس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مسلمان سچا ہونا چاہیے۔ مسلمان سچا ہے نہیں، مولوی سچا ہے نہیں، اور بیان سچا اسلام ہو رہا ہے تو وہ کیسے اثر کرے گا؟ اللہ کے کلام کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ اگر پہاڑوں پر یہ قرآن نازل ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور آج کل لوگ عدالت میں چند روپوں میں قرآن کی قسم کھا کے آ جاتے ہیں۔ سر، پرانے زمانے میں اگر کوئی جھوٹا قرآن کی قسم اٹھاتا تھا تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ آج کل تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اب کچھ نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے میں تاثیر ہوتی تھی اور وہ شخص مر جاتا تھا، اس کا مطلب ہے قرآن کی تاثیر غائب ہو گئی ہے، یعنی کہ ودڈرا کر لی گئی۔ مسجد کا جو مقام ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آباد کیا تھا، اب ممبر کی تاثیر ودڈرا ہو گئی، خانقاہ کی تاثیر ودڈرا ہو گئی، استاد کا وہ فیض ودڈرا ہو گیا جو کہ شاگردوں میں چلتا تھا، استاد کے تصور سے جو علم چلتا تھا وہ بھی ودڈرا ہو گیا۔ ماں باپ کی بزرگی اولاد کے سامنے ودڈرا ہو گئی۔ پہلے بچے ڈرتے تھے، اب ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بے وقوف اور بے ادب بچے پیدا ہو گئے ہیں، ان کو سمجھائیں تو کیا سمجھائیں؟ مطلب یہ کہ جو لحاظ ہوتا تھا ماں بیٹی کا، بیٹے باپ کا، وہ سارا اب ختم ہو گیا ہے۔ جتنے بھی ادارے تھے، انسٹیٹیوشنز، وہ سارے کرپٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ فال ہو گئے ہیں۔ تو انسٹیٹیوشنز کا فال آ گیا، استاد گیا، عالم دین گیا، سیاستدان گیا، لیڈر گیا، حاکم وقت گیا کہ جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے اور اپنا مرتبہ نہیں پہچانتا۔ مسجد گئی، خانقاہ گئی، پیر صاحب کے خلیفے گئے، کوئی شعبہ اپنے مقام پہ نہیں رہا۔ کتاب لکھنے والا جھوٹی کتاب لکھ رہا ہے، نقل کر کے کتاب لکھتا ہے، کہتا ہے میں مصنف ہو گیا ہوں، 4 کتابیں رکھ کے مصنف بن جاتا ہے، 2 کتابیں مل جائیں تو 2 کو ملا کے تیسری لکھ لیتے ہیں، اس لیے مصنف بھی فال کر گیا۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اہل باطن اس کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ اہل باطن یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، سارے واقعات آپ کو بتانے کے لیے ہو رہے ہیں کہ تم لوگ اسلام کو اسلام نہیں مان رہے۔ مسجد اقصیٰ کی کیا حالت ہے اور مسلمانوں کے واقعات کیسے جا رہے ہیں، یہ ہے موجود بات۔ اب باطن والے کیا کریں جب اللہ ہی نہ چاہے؟ باطن والے تو اللہ کے انسٹرومنٹس ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، جب اللہ چاہے گا تو سارے باہر نکل آئیں گے، یعنی کہ باطن والے مشیت کے برعکس نہیں چل سکتے۔ باطن ہے ہی یہی کچھ۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ایڈوائزر رکھے کہ چلو تم جو مرضی کر لو۔ یہ جو ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے تو ان کے مطابق لگتا ہے ایسے کہ اہل باطن کی کوئی باڈی ہوتی ہے جو اپنے طور پر کائنات کو گورن کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بجا ہے، جس طرح ستارے ہیں یہ اس طرح گورن کرتے ہیں کہ ان کی اپنی کشش ثقل، یعنی ستاروں کے درمیان جو گریویٹیشنل فورس ہے اور جو ان کی میگنیٹک فیلڈ ہے وہ کور ہو گئی اور وہ چلتے جا رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے جا رہے ہیں۔ کسی فقیر نے سورج کو اس طرح نہیں روکا ہے کہ دنیا یا کائنات کو تباہ کر دے، فلک کو تو رہنے دو اپنی جگہ پہ، آپ زمین کو لے لو۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمالیہ جو ہے وہ سمندر میں جا گرا ہو، گویا کہ ان مظاہر فطرت میں بھی فقیر نے دخل نہیں دیا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہندو کو دفن کیا گیا ہو اور مسلمان کو مردہ جلایا گیا ہو، گویا کہ اس ریچول میں بھی فقیر نے دخل نہیں دیا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اذان کے الفاظ بدلے ہوئے ہوں، وہاں بھی دخل نہیں دیا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص بیچارہ بہت بیمار تھا اور مرنے لگا تو فقیر نے دخل دیا اور اس شخص کو 10 سال کی ایکسٹینشن مل گئی ہو۔ ویسے حضور کئی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ فقیر نے زندگی کی ایکسٹینشن کرا دی۔ ایکسٹینشن جو ہے وہ آپ کو بتانے کے لیے ہے، ورنہ ایکسٹینشن کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی قابل ذکر واقعہ کسی انسان نے آج تک نہیں کیا، انسان خود قابل ذکر ہوتا رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو بغیر کسی واقعے کے اس نے قابل ذکر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا انسان کو یاد نہیں کہ اس پر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا when he was not a thing to be mentioned even۔ آج آپ مینشن ہو رہے ہیں، اس بات کا شکر نہیں کرتے کہ آج تم شے مذکور ہو گئے، تو گویا کہ شے مذکور بنانے والا اللہ ہے، یہ تمہاری اپنی اچیومنٹ نہیں ہے۔ You are not your achievement، تم خود ہی کسی اور کا بائی پروڈکٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام نہیں بدلنا، اس نے نظام نہیں بدلنا اور فقیر نے دخل نہیں دینا۔ بس دخل دینے کا وقت اس وقت آئے گا جب دخل دیں گے، فریادیں کریں گے، شور مچائیں گے۔
اس وقت آگے گرفت کا وقت آئے گا، پھر شور مچے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح تو ساری دنیا کا نظام نہیں چل سکتا جس طرح کہ آج کل چل رہا ہے۔ یہ لاٹھی اور بھینس کا چکر ختم ہوگا اور حق ثابت کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا، جلوہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، اب یہ جلد ہی ہونے والا ہے، یہ بیفور دا اینڈ آف دس سینچری ہو جائے گا۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کا جو تصور ہے وہ روحانی ہے یا جسمانی؟ روحانی نہیں، جسمانی ہے۔ کیا وہ ایک فرد ہے؟ ہاں، فرد ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جس کی لیڈرشپ آپ ایمان کے ساتھ قبول کرو، دین کے ساتھ قبول کرو، جو آپ کو حاضر و موجود سے بیگانہ کرے۔ آپ اپنا یقین بحال رکھو اور یقین قائم رکھو، آپ ہی کسی کی دعا کا اثر ہو، یہ دور ہی کسی کی دعا کا اثر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بات اب ہمارے بس کی نہیں رہ گئی، بات اب اس کے بس کی ہے۔ انشاءاللہ ہر چیز ضرور ٹھیک ہو جائے گی، کچھ عرصے بعد کی تو بات ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا شفیعنا سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔